بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کی بزرگی کے لیے آپ کا وجود گرامی ہی کافی ہے۔ مذکورہ بیان سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ جس جگہ جس شے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسبت و ملاسبت ہو گئی تو وہ اپنے ماسوا سے افضل و برتر ہے، لہذا جس موضوع میں ہم چل رہے ہیں وہ بھی اسی کی مانند ہے۔ اس سے میرا مقصد ماہ ربیع الاول کی ماہ رمضان پر فوقیت و برتری بتانا ہے کہ اگرچہ ماہ رمضان المقدس کی بزرگی پر بے شمار دلائل موجود ہیں، مگر جس ماہ مکرم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولود مسعود ہوا وہ بھی لاتعداد و لا تحصی براہین و حجج پر مشتمل ہے کہ آپ کی آمد مبارک پر آیات قاہرہ و معجزات واضحہ کا ظہور ہوا۔ مثلا فارس کے آتش کدے کا بجھ جانا، کسریٰ شاہ فارس کے محل کا پھٹ جانا، آسمانی باتوں کی چوری سے شیاطین کا رک جانا، شیاطین اور اس کی ذریت کا زمین کے سب سے نچلے طبقے میں محبوس ہونا، جیسا کہ پہلے بیان گزر چکا ہے، وغیرہ۔ اور بالفرض اگر مذکورہ دلائل سے کسی بھی شے کا وجود نہ ہوتا تو اس ماہ مقدس کی عظمت و بزرگی کے لیے یہی ایک بزرگی کافی تھی کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود گرامی ظہور پذیر ہوا۔ اس پر اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد گرامی شاہد ہے، لعمرک انہم لفی سکراتہم یعمہون، اے محبوب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ لعمرک کا معنی لا حیاتک ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل مجدہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی مبارک کی قسم کھائی ہے۔ اسی لیے امام الائمہ حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ مخلوق میں سے کسی شے کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ نیز مذکورہ مسئلے کی تائید اللہ جل مجدہ کے ارشاد سے بھی ہوتی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مذکورہ آیت میں لا تاکید کے لیے ہے، لیکن اصح وہ جو سیدی ابو محمد مرجانی کو دسرہ فرمایا کرتے تھے کہ لا تاکید کے لیے اس وقت ہوتا ہے جبکہ جس فائدے پر لفظ لا محمول ہے وہ معدوم ہو، اور یہاں وہ فائدہ موجود ہے، اور وہ یہ کہ لا اقسم بہذا البلد کا معنی یہ ہے کہ اس شہر مقدس کی وہ کون سی عظمت و بزرگی ہے کہ جس کے باعث اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ وہ قدر و منزلت اگر ہے تو صرف یہ کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں۔ یہ عظمت و بزرگی تو صرف اور صرف آپ ہی کی ہے۔ ہمارے ہاں آپ کے ہر طرح سے برتر منصب و مقام ہی کی وجہ سے آپ کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی ہمیں شہر مکہ کی قسم نہیں بلکہ آپ کے وہاں جلوہ گر ہونے کی قسم ہے۔ ہمیں اللہ جل مجدہ اپنی رحمتوں سے بہربر فرمائے، آمین۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ جلیل رضی اللہ عنہ نے جو نقطہ بیان فرمایا ہے وہ قابل غور ہے کہ اس آیت کریمہ میں بلد سے مراد بالاتفاق مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ مکرمہ کی فضیلت و بزرگی پر بے شمار دلائل موجود ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر مقدس میں جلوہ فرما ہونے کی وجہ سے ہی اس کی قسم کھائی گئی ہے، نہ یہ کہ اس کی فضیلت عظمیٰ کی وجہ سے اس کی قسم کھائی گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضل و بزرگی و کمالات کے خورشید تابع ہیں، اور یہ امر تو ظاہر ہے کہ آفتاب کی چمک میں ستارے روپوش ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ تمام موجودات آپ ہی کے نور معظم کا پرتو و مظہر ہیں، جیسا کہ ایک شاعر آپ کی بعض صفات کی توصیف کرتے ہوئے لکھتا ہے، اگرچہ نبی اکرم احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم عرش و کرسی کے قریب ہوئے مگر ان دونوں کا نور آپ ہی کے نور کا پرتو ہے۔ جب موجودات میں سے فضائل کی حامل اشیاء آپ ہی کے نور انور کا مظہر ہیں تو آپ کی اقامت گاہ کی برابری دوسرا کوئی مقام کبھی بھی نہیں کر سکتا۔
اگرچہ آپ کی اقامت گاہ کے ماسوا کی بزرگی و عظمت پر کتنے ہی دلائل موجود ہوں، جیسا کہ پہلے گزر بھی چکا، واضح رہے کہ یہ معنی اور اس کے مشابہ جتنے بھی معنی ہیں، سب سے افضل و فاضل کے درمیان عظمت و خوبی پہچانی جا سکتی ہے۔ مثلا جب یہ کہا جائے کہ سورج کی روشنی 14ویں کے چاند سے کہیں زیادہ ہے تو یہ بالکل بجا ہے، کیونکہ ماہ تاباں چمکنے اور روشنی دینے میں آفتاب کے مماثل تو ہے، مگر سورج کی روشنی چاند سے بڑھ کر ہے، اور اس زیادہ روشنی کی وجہ سے سورج کی چاند پر عظمت و برتری واضح ہے۔ جب چمکنے کے لحاظ سے سورج چاند سے افضل ہے تو چاند کے علاوہ دوسری تمام اشیاء پر اس کی برتری بھی خود بخود عیاں ہو گئی، جبکہ چاند علاوہ آفتاب کے جسمانیت و نورانیت کے اعتبار سے اپنے تمام ماسوا سے افضل ہے۔ مدینہ منورہ افضل اور مکہ مکرمہ فاضل ہے۔ مذکورہ گفتگو سے جب یہ ظاہر ہو گیا کہ بعض اشیاء کے درمیان فاضل و افضل کی نسبت ہے، تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و ممات دونوں لحاظ سے قیامگاہ ہونے اور آپ کے وہاں تشریف فرما ہونے اور آپ کے ساتھ مخصوص ہونے کے باعث اپنے تمام ماسوا سے افضل ہے۔ کیا یہ تمہیں ابھی معلوم نہیں ہوا کہ مکہ مکرمہ کے تمام تر فضائل ہونے کے باوجود اس کی قسم نہیں فرمائی گئی، بلکہ اس کی قسم بدی وجہ فرمائی گئی کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں؟ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ ایسے مقام سے بڑھ جائے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور جو حیات و ممات میں آپ کا جائے قیام رہا ہو، تو اس پر دوسرا کوئی مقام کیسے برتری لے جا سکتا ہے؟ معلوم رہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی عقلی و نقلی دلائل ذکر کیے گئے، سب سے ہمیشہ کے لیے مدینہ طیبہ کی افضلیت عیاں ہو گئی ہے، اس لیے کہ آپ کے بلند و برتر مقام کی وجہ سے زندگی و وفات کسی بھی حالت میں آپ کی تعظیم و توقیر میں کوئی فرق نہیں۔ میں نے بعض علماء کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے سوا سب انبیاء کرام علیہ السلام دفن ہونے کے 3 دن بعد اٹھا لیے گئے۔ میں اس لیے نہ اٹھایا گیا کیونکہ میں نے اللہ جل و علا سے گزارش کی تھی کہ میں قیامت تک اپنی امت میں ہی موجود رہوں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اللہ جل مجدہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے، آمین۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی قابل غور ہے، فرمایا، جو شخص مدینہ طیبہ یا مکہ مشرفہ میں سے کسی ایک میں فوت ہو جائے تو میں قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا۔ مذکورہ ارشاد میں قابل غور امر یہ ہے کہ آپ نے حرمین میں سے کسی ایک حرم میں وفات پانے والوں کی سفارش میں دونوں کو برابری کا درجہ عنایت فرمایا ہے۔ بس اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ مدینہ طیبہ کو خصوصی مقام سے بھی یاد فرمایا ہے، اور اس میں حسب استطاعت قیام کرنے پر بھی برانگیختہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، جو شخص مدینہ طیبہ میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ پھر وہاں ہی مرے، اس لیے کہ جو مدینہ طیبہ میں مرے گا میں اس کا سفارشی ہوں گا۔ اس حدیث میں استطاعت سے مراد مدینہ منورہ میں فوت ہونے کی کوشش صرف کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ کو علیحدہ یاد فرمانا اس کے سب سے ممتاز ہونے کی دلیل ہے، اور ہو بھی کیوں نہ جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، میری زندگی و وفات دونوں تمہارے لیے بہتر ہیں۔ اس ارشاد گرامی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ و ممات رفیعہ دونوں کو اپنی امت کے لیے، چاہے وہ امت آپ کی اولین مخاطب ہو یا درمیانی یا پچھلی، اپنے نفع و فیض کے شرف میں مساوی مقام عنایت فرمایا ہے، اور اپنی دونوں حالتوں کی فیض رسانی پر حتمی فیصلہ صادر فرمایا ہے، اور یہ ہوتا بھی کیوں کرنا جبکہ آپ اگلوں پچھلوں انسانوں و جنوں سبھی کے سردار ہیں۔ نیز آپ اللہ جل مجدہ کے غایت تقدس و تنزہ میں ہونے کے باوجود اس کے 2 کمانوں کی قدر یا اس سے بھی انتہائی قریب قرب خاص میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق والدین کے حقوق سے بڑھ کر ہے۔ لا اقسم بہذا البلد کی تفسیر میں شیخ جلیل سعیدی ابو محمد المرجانی رضی اللہ عنہ نے جو معنی بیان فرمایا تھا، اب ہم دوبارہ اس کے سیاق کی طرف انہی کا بیان فرمودہ
معنی بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ شیخ جلیل قدس سرہ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں دوبارہ قسم ارشاد فرمائی، وہاں آپ کی امت کی بھی قسم ارشاد فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد، اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو۔ اس آیت میں والد سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ولد سے مراد آپ کی امت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً والد ہیں اور آپ کی امت آپ کی اولاد ہے، کیونکہ امت کے لیے حیات سرمدیہ کے انعام اور جنت کی دائمی نعمتوں کے حصول اور جنت میں ہر طرح کے خطرات سے سلامتی کا سبب و ذریعہ آپ ہی ہیں، اور خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے بمنزلہ والد کے ہوں، یہ تو بالکل واضح ہے، اور اللہ جل مجدہ کے ارشاد سے بھی یہی مشر ہے، جیسا کہ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق والدین کے حقوق سے بڑھ کر ہے، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالی میں بھی اسی جانب اشارہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا خرچ اور دیگر امور میں پہل اپنے آپ سے کر، اس کے بعد جو بھی تیری زیر کفالت ہو۔ اس ارشاد گرامی میں آپ نے اپنے آپ کو دوسروں سے پہلے ذکر فرمایا ہے، اور آپ کا یہ ارشاد گرامی اللہ عز و جل کے طریق کے عین مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جہاں کہیں بھی آپ کو یاد فرمایا تو وہاں آپ کا ذکر گرامی تمام ایمان والوں سے پہلے ذکر فرمایا ہے، جس کا بالکل کھلا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بندے کے سامنے وہ حق آ جائیں، ایک حق جس کا اپنا اور دوسرا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس وقت ایسے شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو اپنے حق پر ترجیح و فوقیت دینا فرض و لازم ہے، اور اپنے حق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ماتحت کرنا لابدی ہے، اور یوں ہی تمام احوال میں آپ کی اتباع ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع والدین کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اگر بغور مشاہدہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اے انسان، تیرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع و فیض اور تعدیب و تربیت والدین اور تمام مخلوق کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی و بے رہروی، غضب مولا کے موجب گناہوں اور سرکشیوں کے تلاطم میں جب تجھے غوطہ زن پایا تو تجھے اور تیری ڈگر چلنے والے تیرے خاندان کو فوراً باہر نکال دیا، جبکہ تیرے والدین کا انتہائی احسان تجھ پر یہ ہے کہ وہ تجھے کتم سے منزہ شہود میں لائے، گویا وہ تیرے لیے تکلیف و مشقت و ابتلا میں لانے کا باعث بنے۔ بعدہا سب سے پہلے جس بھی گناہ میں تو مبتلا ہوا تو اس کی وجہ سے تو عذاب دوزخ کا مستحق ٹھہرا، پھر یہ اللہ جل مجدہ کی مشیت و رضا پر موقوف ہے کہ وہ تجھے اپنے عدل و انصاف کے مطابق تیرے کیے کی سزا دے دے یا اپنے فضل و کرم سے تجھے معاف فرما دے۔ لہٰذا یہ فیضان صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع ہی کا ثمرہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے تجھے جس مصیبت میں کہ تو مبتلا تھا اور جس کی برداشت کی تجھ میں تاب و تواں نہ تھی، نکال باہر کیا۔ اے انسان، اللہ جل مجدہ کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند و بالا مقام سے تجھے باخبر رہنا چاہیے، اور تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم احسان اور جود و کرم کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تیرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا تھی، وہ اللہ جل مجدہ کی بیان کردہ تیرے بارے میں آپ کی صفت سے واضح ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ کیا تمہیں ابھی بھی معلوم نہیں ہوا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی و موت دونوں تمہارے لیے بہتر ہیں۔ آپ کی زندگی مبارک کا ہر ایک کے لیے بہتر ہونا تو بالکل ظاہر ہے۔ مثلا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جس آدمی نے ایمانی نگاہ سے آپ کی زیارت کر لی یا آپ کی مجلس اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کر لیا اور اس دوران آپ نے بھی اپنی نظر کریم سے نواز دیا، تو اس شرف و بزرگی کی وجہ سے ایسے آدمی پر دوسرا کوئی آدمی کبھی بھی برتری نہیں لے جا سکتا۔
ہر پیر اور جمعرات کو اعمال کا ملاحظہ فرمانا، اور آپ کی وفات شریف بھی سب کے لیے مکمل خیر و برکت ہے، اس لیے کہ ہر پیر اور شب جمعہ کو آپ کی امت کے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے اعمال والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر اس کے لیے زیادتی اعمال کی دعا فرماتے رہتے ہیں، اور بد عمل کے لیے طلب مغفرت و بخشش فرماتے رہتے ہیں۔ تبصرہ: نیکوں کی ترقی درجات کے لیے آپ کا دعاگو رہنا اور بدوں کے لیے استغفار فرماتے رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان و کرم وہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لہذا آپ کی حیات ظاہری کی طرح آپ کی وفات حیات دائمی حقیقی بھی سراپا خیر ہی خیر ہے۔ والدین و دیگر فوت شدہ اقارب پر بھی اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ہر پیر اور شب جمعہ کو فوت شدہ ماں باپ اور دیگر قریبی رشتہ داروں پر بھی زندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہوں تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، اور اگر برے اعمال ہوں تو یہ لوگ افسردہ و شرمندہ ہوتے ہیں، اور بس ان کے علاوہ کسی اور طرح کا تصرف ان کے مقدور سے باہر ہے۔ خدا بندہ تیرے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ و مقام ہے، اس کے طفیل ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی دائمی قدر و منزلت کی پہچان عطا فرما، اور اس نعمت کبریٰ کے زوال و بے قدری سے محفوظ فرما، اور اس پر قادر و مختار بھی تو ہی ہے، آمین۔ شبہ: اگر کوئی یہ کہے کہ جس طرح دوسرے ایام متبرکہ اور شبہائے مبارکہ اور ماہ متفاضلہ میں کثرت اعمال پر ثواب عظیم ہے، اس لائن کا مطلب ہے کہ متبرک دن اور راتیں اور مہینے جن میں کثرت اعمال یعنی زیادہ نیک عمل کرنے پر بہت زیادہ ثواب ہے، اس طرح ماہ ربیع الاول شریف میں یہ خوبی نہیں ہے، تو یہ ماہ مبارک دوسرے ماہ و ایام سے برتر کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب: شبہ: یہ امر شک و شبہ سے تو بالکل خالی ہے کہ ایسے ماہ و ایام جو بابرکت ہیں، ان کی فضیلت و برکت اور عظمت و برتری صرف اس بنا پر ہے کہ ان میں عمدہ اعمال کی کثرت ہوتی ہے، گویا انہیں بزرگی و شرف فقط اعمال حسنہ کے سبب ہی حاصل ہوئی، جبکہ ماہ ربیع الاول شریف کو یہ بزرگی و کرامت اور عظمت حاصل ہے کہ اس ماہ مقدس میں وہ مبارک ذات گرامی تشریف لائی جن کے دم قدم سے تمام اعمال وابستہ ہیں، اور جو اعمال حسنہ ملنے کی موجب ہے، اور انہی اعمال کے سبب ان ماہ و ایام کو عظمت ملی ہے۔ جواب ثانی: اللہ جل مجدہ نے قرآن عظیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اور اس آیت کریمہ کے مقتضا کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جہاں تک ممکن ہوتا آپ اپنی امت کے لیے آسانی کی ہی راہ تلاش فرمایا کرتے تھے، اور حتی الوسع طلب تخفیف میں ہی رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ماہ ربیع الاول شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و تشریف آوری کے ساتھ مختص ہو گیا تو اس ماہ ہمایوں میں اللہ جل شانہ نے آپ کی امت کو بھی کثرت اعمال کا مکلف نہیں بنایا، بلکہ اس ماہ میں اس جانب یعنی کثرت اعمال کے استحسان کا فقط اشارہ ہی فرما دیا۔ جواب ثالث: یہ امر تو بالکل مسلم ہے کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں حج کرنے والے افراد اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور ان کے اعزاز و اکرام میں گویا ساری دنیا کے رہنے والے لوگ اللہ جل شانہ کے مہمان ہوئے۔ تو اب خود اندازہ کر لیا جائے کہ جس ذات اقدس کے طفیل دنیا والوں کو حج ملا اور جن کے سبب حاجی اللہ تعالیٰ کے مہمان ٹھہرے، وہ ذات کریم جس ماہ مکرم میں ظہور پذیر ہو، اس کی عظمت و کرامت کا کیا عالم ہوگا، اور اس ماہ مقدس کی کتنی بڑی شرافت و بزرگی ہوگی، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس احسان و نعمت کے شکرانے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے جذبات کا اظہار یوں فرماتے رہتے تھے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی ذات گرامی نہ ہوتی تو ہمیں نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے اور بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی توفیق بھی نہ ہوتی۔ لہٰذا جس ماہ مقدس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس میں امت کا سخت اعمال کا مکلف نہ ہونا اور مقررہ عبادات سے زائد کا بھی نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ اس میں آپ کے ولود مسعود کی بدولت پوری امت پورا ماہ آپ کی مہمانی میں ہے۔ حجاج جو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کے احترام میں ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام قرار پایا، اور اس مہمانی کا اہتمام فرمانے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تھے،
اور یہ بھی بالکل ظاہر ہے کہ یہ مہمانی صرف 3 دن تک رہتی ہے، جبکہ ربیع الاول شریف وہ ماہ مقدس ہے جس میں سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کا ظہور ہوا۔ اس لیے یہ سارے کا سارا مہینہ مہمانی ہی کا مہینہ ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر انتہائی مشفق و مہربان ہیں اور سارے جہانوں کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً آپ رحمت ہیں، اس لیے آپ نے ماہ ربیع الاول شریف میں اپنی امت کو کثرت و شدت اعمال کا مکلف بھی نہیں بنایا، کیونکہ رحمت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی شے میں کافی گنجائش موجود رہے۔ اسی بنا پر جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، حرم مدینہ طیبہ میں شکار کرنے پر کوئی سزا مقرر نہیں ہے۔ سمجھدار کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ واللہ الموفق۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔